یہ روشنی جل رہی ہے، شمع سے شمع جلے گی، انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا نور روشن ہو جائے گا۔ اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس کو پتہ کب چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، جب یہ دنیاوی آنکھیں بند ہوں گی۔ دعوت اسلامی نے بڑوں کے لیے، آپ حضرات کے لیے فری میں، فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ پوری دنیا میں 56,000 سے زیادہ مدرسے قائم کیے ہوئے۔ وہ سمجھتے دعوت اسلامی کے پاس بہت پیسہ ہے۔ ارے میرے بھائی، دعوت اسلامی کا پیسہ آسمان سے آ رہا ہے بھائی، بہت پیسہ کہاں سے ہے؟ ہم دے رہے ہیں تو بہت پیسہ ہے تو زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ کے دینا چھوڑ دیں گے تو بہت پیسہ رہے گا دعوت اسلامی کے پاس۔ جب دعوت اسلامی کا پیسہ نہیں ہوگا تو دعوت اسلامی کیا کہا ہے میں نے؟ سب کہہ دیجئے، دوبارہ کہہ دیجئے، دعوت اسلام۔ جس طرح ماہ رمضان کا لفظ سن کے ایک دل میں خوشی طاری ہوتی ہے نا، تو دعوت اسلامی کا لفظ سن کے بھی دل میں خوشی طاری ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ دعوت اسلامی ہے جس نے ہمیں رمضان کی قدر کرنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں رمضان کی اہمیت بتائی ہے، جس نے ہمیں تراویح کی فضیلتیں بیان کی ہیں، جس نے ہمیں روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، روزے کی حقیقت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، لعلکم تتقون۔ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ تربیت کی ہے، اس لیے جب دعوت اسلامی کا نام آتا ہے تو چہرے پر خوشی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کو دور سے نہیں، دعوت اسلامی کو قریب آ کر دیکھیے۔ دعوت اسلامی کا جو انوائرمنٹ ہے نا، اس انوائرمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم گزار کر دیکھیے۔ اگر آپ اپنی زندگی دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دین اسلام کے لیے وقف کرنے پر تیار نہ ہو جائے نا، پھر آپ کہیے گا۔ آپ ایک ہفتہ مدنی چینل گھر میں لگا کر، صرف مدنی چینل ہو ایک ہفتہ، یہ میری ادنا سی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، اس وقت کفار کیا کیا کر رہے ہیں ہمارے اسلام کے خلاف، اور ہم اس وقت کہاں پر سوئے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہی دعوت اسلامی ہمارے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آج ہمارا تعاون نہ کرنے کی وجہ سے، آج ہمارا یہاں پر مل کر اس دینی تحریک کے مقاصد اور کام کو آگے نہ بڑھانے کی وجہ سے ہماری نسلوں کو کیا نقصان ہونے والا ہے، اس کا ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ اندازہ تب ہوگا جب ہمارے سامنے معاملات آئیں گے۔ اصل میں اللہ نے تعریف کن لوگوں کی ہے؟ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر، چھپے ہوئے پر ایمان لاتے ہیں، یہ تعریف کیے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ابھی ہمارے سامنے چیز واضح نہیں ہے، لیکن جو واضح ہونے سے پہلے ان باتوں کو سمجھ جائے نا کہ آگے 20 سال بعد کیا ہو جائے گا، بلکہ ابھی کیا کچھ نہیں ہو رہا، 20 سال بعد کی کیا بات کریں، ابھی ہماری نسلوں کا کیا نہیں بگڑ رہا، ہمارا کیا سے کیا نہیں ہو رہا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی اس وقت میری، آپ کی اور ہم سب کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ دعوت اسلامی پورے سال ہمارے لیے خدمات سر انجام دیتی ہے، پورے سال۔ آپ دنیا جہاں کا کوئی سا بھی شعبہ اٹھا لیجئے، کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا لیجئے، کسی بھی کیٹیگری کے لوگ اٹھا لیجئے، آپ کسی بوڑھی خاتون کو لے لیں، آپ کو دعوت اسلامی میں کوئی نہ کوئی شعبہ ایسا ملے گا کہ دعوت اسلامی ان میں بھی کام کر رہی ہے کہ کسی طرح یہ بھی دین سیکھیں، نماز سیکھیں، روزہ سیکھیں، دینی معاملات سیکھیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آپ ایک بچے کو لے لیں، بچی کو لے لیں، آپ ایک نوجوان کو، ایک جوان شخص کو لے لیجئے، آپ بوڑھے کو لے لیجئے، آپ معذور افراد کو لے لیجئے۔ ابھی آپ کو حیرت ہوگی، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا دعوت اسلامی نے ابھی 2022 کے اندر ایک بہترین مدرسہ بنایا ہے، اس میں رہائش کا بھی انتظام رکھا ہے، پورا بہت زبردست انتظام رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو بچے دیکھ نہیں سکتے ہیں، دعوت اسلامی انہیں بھی دینی تعلیم دے گی، یہ ان کے لیے انتظام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جو گونگے بہرے نابینا ہے، آج کل ایک ورڈ دنیا میں چل رہا ہے، اسپیشل پرسن۔ یہ ورڈ پہلی مرتبہ، اب یقین کیجئے، مجھے یہ کہنا چاہیے، یہ ورڈ پہلی مرتبہ ہم نے دعوت اسلامی سے سنا تھا، اور آج اگر دنیا میں لفظ چل رہا ہے نا، تو میں کہتا ہوں دعوت اسلامی کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ ان کو گونگا کہا جاتا تھا۔ گونگے لوگ، بہرے لوگ، معذور لوگ، نیوز میں بھی آپ سنتے ہوں گے، ویسے بھی معذور افراد، یوں معذور افراد نے احتجاج کیا، معذور کہا جاتا تھا۔ دعوت اسلامی نے ان کا نام نہ معذور رکھا، نہ گونگے بہرے رکھا، نہ اندھے رکھا، نہ کانا رکھا۔ دعوت اسلامی نے کہا نہیں، یہ تو اسپیشل لوگ ہیں، یہ تو ہم لوگ اسپیشل لوگ کیسے کہتے ہیں، بڑی سی گاڑی میں آتا ہے VIP۔ دعوت اسلامی کا نہیں اسپیشل۔ اب لوگوں کو بھی عقل آئی کہ معذور کہنا اچھا نہیں ہے، ان کی برا لگتا ہے دل میں، تو اسپیشل لوگ، اسپیشل پرسن۔ تو آج اسپیشل پرسن کے لیے دعوت اسلامی کا پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے، ان کے لیے پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں
جس پہ وہ انگلی پھیر کر دین سیکھ سکتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، اپنا پورے دینی احکام سمجھ سکتے ہیں. ان کے لیے نیک اعمال نامی اپلیکیشن پوری بنی ہوئی ہے، اس کا رسالہ بنا ہوا ہے. یعنی آپ جب گونگے بہروں کا، میں وہی بتا رہا ہوں نا، میں ابھی آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتا سکتا ہوں، لیکن دعوت اسلامی کے لیے کو سمجھنے کے لیے آپ کو قریب آنا پڑے گا، آپ کو انوائرمنٹ میں آنا پڑے گا. میں نے پہلی ایک چیز تو بتا دی کہ آپ نے ایک ہفتہ، صرف میری ریکویسٹ پر ایک ہفتہ مدنی چینل دیکھیے، اور صرف ایک مہینہ دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہو رہے ہیں ان میں جائیے. ہر ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں جائیے. آپ کے اطراف میں کہیں دعوت اسلامی کی مسجد ہو اور وہاں پر جو ہے نا دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہو، آپ ایک مہینہ وہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد صرف 1.5 سے 2 گھنٹہ دینا ہوتا ہے، آپ وہاں جا کے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. آپ اش کر اٹھیں گے، اور جب آپ ٹائم دیں گے نا اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت دین کی خدمت کی کتنی ضرورت ہے. اور اس وقت دعوت اسلامی جس نہج پر جس راستے پر کام کر رہی ہے، جس طریقہ کار کے مطابق کام کر رہی ہے، اس کی اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے. اس وقت دعوت اسلامی کی بھی اہمیت پتہ چلے گی، دین کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے کیا اہمیت ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گی. لیکن اس وقت میں نے بتایا نا کہ آپ جس کیٹیگری کے لوگوں کو اٹھا لیجیے آپ کو دعوت اسلامی الحمدللہ ملے گی. کارٹون، ابھی دعوت اسلامی کے جو کارٹون نے بنائے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، آپ دیکھیے کہ اس وقت جو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے میں کچھ پہلے بھی ایک بار عرض کر چکا ہوں کہ 10 سے 12 سال کی کیٹیگری کے جو کارٹون آج کل چل رہے ہیں، جس نے دیکھے ان کو پتہ ہے کہ آج کل ان کارٹون کے ذریعے بچوں کے دماغوں میں کیا لایا جا رہا ہے. ابھی کرے تو کیا رہی، کیا بچے تو کارٹون دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو دعوت اسلامی نے نہ چاہتے ہوئے کارٹون بنانا شروع کی جس کی مالیت لاکھوں روپے ہے. یہ جو 4-5 منٹ کا کلپ بنتا ہے نا، لوگ اعتراض کرتے ہیں ابھی بھی کہ آپ نے جو ہے نا صرف وہ اتنا چھوٹا سا کلپ بھیج دیا، اور ابھی وہ 1 ہفتے بعد 2 ہفتے بعد دوسرا کلپ آتا ہے، بچے انتظار کرتے ہیں. تو میرے بھائی آپ کا جتنا زیادہ چندہ آئے گا تو اتنے جبھی تو کارٹون بنیں گے. جتنا چندہ تھا اس کے مطابق بنا دیے. اب اور ڈونیشن ہوگا، چندہ ہوگا، آپ لوگ عطیات دیں گے تو جتنے زیادہ عطیات ہوں گے اتنے تیزی سے کارٹون آئیں گے، بچوں کا ہی فائدہ ہوگا. ایک کارٹون لوگ بچے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بچہ یا رسول اللہ کہنا سیکھ رہا ہے، کوئی نعرے لگانا سیکھ رہا ہے، کوئی سی دل میں اہل بیت کی محبت آ رہی ہے، کوئی صحابہ کرام کی عظمت سیکھ رہا ہے. یعنی اس کارٹون کے ذریعے بچے کیا سیکھا کرتے تھے، اب انہی کارٹون کے ذریعے بچے دین اسلام سیکھ رہے ہیں. ہے نا کتنی زبردست خدمت. یہی چھوٹے سے بچے ابھی سے ان کے دماغ میں جو بات ڈال دی جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیے اس وقت سوشل میڈیا پہ کتنے طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. میں ابھی ریسنٹلی بھی جو ہونے والا ہے، بلکہ شاید ہو رہا ہوگا، اس کی مثال دے دیتا ہوں. کتنا منع کیا علماء نے، کتنا سمجھایا ہے، اس کے باوجود ایسے میسج چلنا شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر، ایسی پوسٹیں چلنا شروع ہو جائیں گی کیا کہ جو رمضان کی مبارکباد دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ملتا ہی نہیں. ہاں، اس ماہ رمضان کی مبارکباد دینے کا فرمان ضرور ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مبارکباد دی اور فرمایا شہر مبارک، اللہ اکبر، برکت والا مہینہ. مبارکباد دینا تو حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن یہ حدیث یہ ثابت نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دعوت اسلامی نے صرف ہمارے اسی کام کے لیے ہر روز کی بنیاد پر پوسٹیں بنانا شروع کی. پوسٹ بنتی ہیں سوشل میڈیا پر، بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، فیس بک کے الگ، یوٹیوب کے الگ ہیں، ٹویٹر کے الگ ہیں، انسٹاگرام کے الگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کے اوپر موجود ہیں. اب لوگوں کو غلط بات جا رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر جیسا ٹائم چل رہا ہے، جیسے حالات چل رہے ہیں، اس کے مطابق ان کو ایک پوسٹ چاہیے. شب معراج آئی اس کے مطابق چاہیے، رمضان آ رہا ہے اس کے مطابق چاہیے، رمضان سے پہلے کیا معاملہ تھا اس کے مطابق چاہیے. اتھینٹک کہاں سے ملے گا؟ دعوت اسلامی نے پورا سسٹم قائم کیا. وہاں پہ کافی لوگ وہاں پہ امپلائی ہیں، کام کر رہے ہیں، دن رات تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں. ایک تحقیق کرنے کے بعد ایک خوبصورت سی پوسٹ بنتی ہے، وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کو آگے شیئر کر سکتے ہیں. ٹینشن دور ہو گئی نا ہماری. کریں تو کیا کریں کہ بھائی اچھی دینی پوسٹ بھی سینڈ کر دیں، قاعدے سینڈ کریں. دعوت اسلامی نے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ٹی وی دیکھ کے کوئی نمازی بن جائے، کبھی کوئی سوچے؟ بلکہ ٹی وی کا نام شروع میں تو اتنا بدنام تھا کہ بڑے بوڑھے کہتے تھے ٹی وی نہیں کہو بھائی، ٹی وی ہو جاتی ہے. یہ سنا ہوگا آپ حضرات نے. ٹی وی اتنا بدنام تھا، لیکن الحمدللہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو کہتے ہیں ہم نے مدنی چینل دیکھا، مدنی چینل دیکھ کر ہمیں والدین کی قدر ہوئی. میں اپنی ماں کو مارا کرتا تھا، میں ہوں وہ انسان. حضرت کیسے بتاؤں میں آپ کو، میں ہوں وہ انسان. گھر میں بیٹھا پتہ نہیں کیا وہ ریموٹ چلاتے چلاتے مدنی چینل لگا لیا، وہاں پر بیان آ رہا تھا، وہ بیان میں نے سنا، اس کے بعد جب میں سنتا وہ دیکھتا ہی چلا گیا مدنی چینل. آج الحمدللہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لیا، آج میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن گیا ہوں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جیلوں کے اندر دعوت اسلامی کی کیا خدمات ہے. جیل کے اندر مطلب کہتے ہیں کہ جیل وہ جگہ ہے بندہ سدھرتا نہیں ہے وہاں جا کے، اور بگڑتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے قیدی ملتے ہیں، بڑے بڑے بدمعاش ملتے ہیں. دعوت اسلامی نے وہاں پر جامعہ بھی بنایا ہوا ہے، مدرسہ بنایا ہوا ہے، وہاں حفظ قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دین سکھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اچھی طریقے سے یاد ہے، کتابوں میں بات لکھی ان کی بہار ہے خوبصورت
کہ جیل سے نکلے، جیل میں گئے تھا، کون گیا تھا؟ قاتل گیا تھا. جیل سے نکلتا ہے، کہا چلو گھر چلو، کہا نہیں گھر نہیں جانا. کہاں جانا ہے؟ کہا مجھے تو فیضان مدینہ جانا ہے. جس ماحول کی برکت سے، جن لوگوں کی وجہ سے مجھے جیل کے اندر اتنا اچھا ماحول ملا، پتہ نہیں کتنے سالوں وہ جیل میں رہا. کہتا ہے میں نے حفظ قرآن بھی کر لیا ہے، میں نے نماز کا پورا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے، اور میں نے دین اتنا سیکھ لیا ہے کہ اب میں نماز پڑھا سکتا ہوں. میں جیل کے اندر امامت بھی کر رہا ہوں، میں نماز پڑھانے کا اہل ہوں. تو مجھے پہلے گھر نہیں جانا، مجھے وہاں وہ تربیت نہیں ملی، مجھے پہلے فیضان مدینہ لے کے جاؤ. انہوں نے مجھے سدھار دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جنہوں نے فیضان مدینہ قائم کیا ہوگا وہاں پہ پیسہ لگایا ہوگا سالوں پہلے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، لوگ بتاتے جب فیضان دعوت اسلامی نئی نئی بنی تھی، فیضان مدینہ میں جب ہم وہاں جاتے تھے نا، تو پیسے کی بہت شدید ضرورت تھی، اتنی دعوت اسلامی پھلی پھولی نہیں تھی. تو لوگ کہتے ہیں، میرے اپنے والد صاحب بھی بہت اس دور کے دعوت اسلامی سے وابستہ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی پوری جیبیں فیضان مدینہ میں وہاں چندے میں پیسے دے کے آ جایا کرتے تھے. تو جب میں نے ایک بار پوچھا کہ جب سارے پیسے دے کے آ گئے تو گھر کیسے آتے تھے؟ کہاں وہ فیضان مدینہ یونیورسٹی روڈ پر اور کورنگی. کہا سارے پیسے وہاں دے کے آتے تھے اور گھر پہ ہم پیدل آتے تھے. گھر پہ ہم پیدل آتے تھے. یہ ہے عشق. لیکن اس وقت انہوں نے جو قربانی دی ان کو نہیں پتا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہم 10-20 روپے ہماری جیبوں میں 100-150 روپے یہ ہم دے کر آ رہے ہیں، آگے جا کے اس کا ثمرہ کتنا زبردست ملنے والا ہے. کتنے لوگ یہاں پہ توبہ کریں گے، کتنے لوگ یہاں سے نمازی بنیں گے، کتنا علم دین کی روشنی پھیلے گی. اور میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. میری اولاد یہاں سے فیض یاب. کس نہیں پتا تھا، بس لگا دیا. لیکن آج ان کی قبر روشن ہے، وہ اپنے گھر میں سو بھی رہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ثواب کا میٹر چل رہا ہے. یہ خرچ کرنے والوں نے خرچ کیا. یہ مسجدیں جو بن رہی ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نے دے دیا، دے کے ہم بھول گئے. اب جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد میں ڈال دیا ان کو نہیں پتا، ڈال دیا. مسجد بار بار تھوڑی بنتی ہے، پتہ نہیں شاید 100 سال بعد بنے والی مسجد. لیکن جس نے حصہ ملا دیا، آپ یقین کریں، وہ پھر اس کو پتہ نہیں ہوگا. اس کو پتہ تب چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، جب یہ دنیاوی آنکھیں بند ہوں گی. اور جب یہ حقیقی آنکھیں جسے کہتے ہیں نا، آخرت کی آنکھیں، وہ کھلیں گی تو بندے کو پتہ چلے گا کتنا بڑا کام کیا. آج دعوت اسلامی کے صرف جو پہلے کہتے تھے نا کہ مدرسے کن کے ہوتے ہیں، بچوں کے ہیں، بچوں کے مدرسے ہوتے ہیں نا. اب جو بڑا ہو گیا قرآن پاک سیکھ ہی نہیں سکتا. کئی لوگ ہم سے ملے کہتے ہیں ہم قرآن پاک سیکھ نہیں سکتے، کیا کریں. اب پہلے تو دعوت اسلامی نہیں تھی تو سمجھانا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب سمجھانا آسان ہو گیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، دعوت اسلامی نے بڑوں کے لیے، آپ حضرات کے لیے فری میں، فری آف کاسٹ، فی سبیل اللہ پوری دنیا میں 56,000 سے زیادہ مدرسے قائم کیے ہوئے، جس میں 2,80,000 سے زیادہ خواتین، مرد و حضرات، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2.25 لاکھ کے قریب بچے ہیں جن کا الگ مدرسے 6,000 سے زیادہ قائم ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں. جامعات الگ قائم ہیں، وہاں پہ لوگ دین اسلام کی خدمت سیکھ رہے ہیں. بھائی کفار اعتراضات کریں گے تو کون جوابات دے گا؟ اس وقت ایک مسجد کے اندر ایک اچھا عالم دین ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے نا ہم پر. دعوت اسلامی نے ذمہ داری ہماری پوری کی ہے، اور آج جگہ جگہ جامعۃ المدینہ قائم کر دیا. اور بھی علماء بہت تیزی سے بن رہے ہیں، لیکن ابھی ضرورت ہے. پھر ضرورت پیش آئی کہ ایسا عالم بنے جو ڈگری ہولڈر ہو. دعوت اسلامی نے دارالمدینہ بنا دیا. آپ اسکولنگ سسٹم بھی بہترین پڑھیں، اور آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ عالم دین بھی بنیں. ابھی کالج کا بھی افتتاح ہو چکا ہے الحمدللہ، اور ان قریب اسلام آباد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی اسلامک یونیورسٹی بھی بن رہی ہے. وہاں سے بچہ انجینئر بھی بنے گا، وہاں سے بچہ عالم دین بھی بنے گا. وہ جو بچہ انجینئر ہوگا نا، خالی انجینئر نہیں ہوگا، وہ عالم دین بھی ہوگا. وہ خالی ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہ عالم دین بھی ہوگا. ایک صرف پائلٹ نہیں ہوگا، وہ عالم دین میں. اور کیا چاہے، میرے پاس اس وقت بتانے کے لیے اتنا کچھ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، دعوت اسلامی کو دور سے نہیں دیکھیے، آپ ایک بار قریب آ کے دیکھیے، واپس جانے کا دل نہیں کرے گا. آپ کو پتہ چلے گا کتنی اہمیت ہے اس کی. پھر ہاتھ چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا. مجھے تھوڑا سا افسوس اس بات کا ہوتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بہت لوگ تعاون کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تعاون نہیں کر رہے. وہ سمجھتے دعوت اسلامی کے پاس بہت پیسہ ہے. ارے میرے بھائی کہ دعوت اسلامی کے پاس پیسہ آسمان سے آ رہا ہے. بھائی بہت پیسہ کہاں سے؟ ہم دے رہے ہیں تو بہت پیسہ ہے تو زیادہ کام ہو رہا ہے. اگر ہم یہ کہہ کے دینا چھوڑ دیں گے تو بہت پیسہ رہے گا دعوت اسلامی کے پاس. جب دعوت اسلامی کا پیسہ نہیں ہوگا تو کام نیچے آئے گا، ادارے بند ہونا شروع ہوں گے، مدرسے بند ہونا شروع ہوں گے. جامعہ انشاءاللہ لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کی تعداد میں بھی، مدرسۃ المدینہ کی تعداد میں بھی انشاءاللہ اضافے کرتے چلے جائیں گے. لوگوں کی اصلاح میں انشاءاللہ اضافے کرتے چلے جائیں گے. ابھی مدنی چینل اردو میں اصلاح کر رہا ہے، اردو میں چل رہا ہے، انگلش میں چل رہا ہے، بنگلہ میں چل رہا ہے، عربی میں چل رہا ہے، کڈس مدنی چینل چل رہا ہے، 5 زبانوں میں چل رہا ہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی انشاءاللہ اور بھی مدنی چینل بناتی چلی جائے گی. کام روکنا نہیں ہے، کفار سے بڑا خطرناک کا مقابلہ ہے. یہ مقابلہ چھوٹا نہیں ہے. آپ سمجھیے اس مقابلے کی اہمیت کو. اس مقابلے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں جذبہ بیدار کرنا ہوگا.
اس کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا, اپنی جیبوں کو ڈھیلا کرنا ہوگا. آپ تعاون کیجئے دعوت اسلامی کے ساتھ, اس وقت بہت ضرورت ہے. اس وقت جیسی مہنگائی ہوئی ہے, تمام معاملات ڈبل ہو گئے. آپ کو حیرت ہوگی اس وقت جو امپلائی دعوت اسلامی کے مدرسے میں, مسجدوں میں امام ہیں, مدرسوں میں قاری صاحب پڑھا رہے ہیں, اور مطلب بہت ساری جگہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامک ریسرچ سینٹر بنا ہوا ہے. امپلائی ہوں گے نا فی سبیل اللہ, کسی کوئی بندہ 12 گھنٹے بیٹھ کے کام کرے گا, 8 گھنٹے بیٹھ کے کام کرے گا. تو دعوت اسلامی روزگار بھی فراہم کر رہی ہے, اور 52,000 لوگ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں جو کہ سیلری لیتے ہیں اور سیلری کے تحت جڑے ہیں. ویسے تو کروڑوں لوگ وابستہ ہیں جو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں, لیکن باقاعدہ جیسے امام صاحب فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا, مدرسہ صبح سے لے کے شام تک فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے دعوت اسلامی کے 52,000 امپلائیز ہیں جن کی سیلری مہینے کی 1 ارب 2 کروڑ روپے بنتی ہے. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں نا ملٹی پلائی نہیں ڈیوائڈ کریں گے, اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں تو آپ کے سامنے 20,000 روپے بھی ایک بندے کی سیلری نہیں آتی ہے. کام کتنا بڑا ہو رہا ہے اور سیلری 20,000 بھی صحیح طریقے سے نہیں آ رہی ہے. ہاں اس میں کچھ پارٹ ٹائم جاب کرنے والے بھی ہیں, مل ملا کے صحیح ہو جاتا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں یہ ہے, اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہ سلسلہ آگے بڑھانا ہے. اس وقت اتنی جگہ ضرورت ہے, اتنے لوگ کہتے ہیں ہمارے مدرسہ کھولو, جامعہ کھولو, یہ کھولو, وہ کھولو, لیکن جب وہ لوگ تعاون ہی نہیں کریں گے تو وہاں کیسے کھلے گا؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, آخری بات پھر بیان ختم. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, میں ایک مدرسے کو جانتا ہوں, اس مدرسے کا دعوت اسلامی ہر مہینے 1.5 لاکھ روپے خرچہ اٹھا رہی ہے. 20-30 ہزار روپے وہاں کا بل, گیس کا بل, اور کیا نام ہے مینٹیننس, خادم رکھا ہوا ہے, مدرسہ رکھا ہوا ہے. وہاں پورے حفظ قرآن کی 2 کلاسیں الگ چل رہی ہے, اس محلے کے 60 بچے الگ پڑھ رہے ہیں, اور تقریباً 100-150 بچے ناظرہ قرآن پاک فل ٹائم الگ پڑھ رہے ہیں. تقریباً 150 بچے اسکول کے جو بچے آتے ہیں پارٹ ٹائم وہ الگ پڑھ رہے ہیں. ایک بڑی تعداد میں پڑھ رہے ہیں. رمضان میں جب وہاں سے چندہ ہوتا ہے تو پتہ کتنا ہوتا ہے؟ ہر مہینے کتنا دے رہی ہے دعوت اسلامی وہاں پہ؟ 1.5 لاکھ. تو ان لوگوں کو دینا چاہیے نا, کبھی دعوت اسلامی لگا رہے تو وہیں سے ہی تو چندہ دینا چاہیے. آپ کو حیرت ہوگی, مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ رمضان میں جب پورے سال کا وہاں پہ چندہ ہوتا ہے تو وہاں 1 لاکھ روپے بھی مرکز میں نہیں جاتے ہیں. تو مرکز کہاں سے دے گا؟ جب سب لیں گے تو مرکز, مطلب آپ ایک سوچنے والی بات ہے, کہاں سے آئیں گے؟ یہ کرنا سب ہم نہیں ہے. ہم اس وقت, میں یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں, ایک بڑی تعداد ہے, انہوں نے سمجھا ہوا ہے دعوت اسلامی کے بعد بہت پیسہ ہے, بہت پیسہ ہے اس لیے کہ آپ دے رہے ہیں, اور بہت کام کر رہی ہے, اور ضرورت ہے کوئی تو اسٹینڈرڈ پہ کھڑا ہو, کوئی تو ذرا ٹکر پہ کھڑا ہو کہ ہم کافر ہو, تمہارے سینے سے سینہ ملا کے, نظروں سے نظروں ملا کے کام ہم کیوں میں کر کے دکھائیں گے, تمہارے ٹکر کے چینل, تمہارے ٹکر کے کارٹون, تمہارے ٹکر کی عبادت گاہیں ہم بنا کے دکھائیں گے, تمہاری زبان کے اندر ہم لوگوں کو مسلمان کر کے دکھائیں گے. کوئی تو کھڑا ہو. ہم ان کو ہمیں ایسا زبردست کام دے کے کہتے ہیں پیسہ بہت ہے. بھائی پیسہ آپ لوگوں کی وجہ سے, پلیز آپ لوگ دیجیے, آگے بڑھیے, دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے. انشاءاللہ یہ روشنی جل رہی ہے, شمع سے شمع جلے گی, انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا نور روشن ہو جائے گا. پوری دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کا نور انشاءاللہ منور اور روشن کر دیا جائے گا پوری دنیا کو.